السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس محترم شخصیت کی آپ زیارت فرما رہے ہیں، ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاری عبد الوحید مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی علوم میں خاصی مہارت سے سرفراز فرمایا ہے، اور صرف مہارت نہیں، قرآن پاک کے علوم کے احیاء کے حوالے سے خصوصی ذوق کے بھی حامل ہیں۔ آپ کا علاقائی تعلق گجرانوالہ سے ہے اور خدمات ہزارہ ڈویژن ایبٹ میں انجام دے رہے ہیں، اور اپنے اس ذوق کی تسکین کے لیے یعنی احیاء علوم قرآنیہ کے لیے ملک و بیرون ملک متحرک رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے اور ہمیں ان کی صلاحیتوں سے، علوم سے، افادات سے، برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ اپنے مبارک ارشادات سے ہم سب کو بہرمند فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری عبد الوحید مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت احسان اور فضل ہے کہ اس ذات نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی نعمت ہے۔ پھر اس سے ایک اور بہت بڑا انعام کہ اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ ہم سب کو نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک یہ انعام کہ اللہ رب العزت ہمیں مختلف زاویوں سے دین کی خدمت کے لیے اور قرآن مجید کی خدمت کے لیے موقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ سب فرما دیجیے الحمدللہ۔ میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ حکم فرما دیتے ہیں، اور بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ پنجابی میں اگر میں اس کو کہوں تو وہ پھر یوں ہوگا کہ مولانا دا آرڈر لوئے دا گارڈر، مولانا دا آرڈر لوئے دا گارڈر۔ بس اسی مناسبت سے پھر میں کچھ انکار نہیں کر سکا، ایک اس وجہ سے کہ بڑے ہیں، ان کا حکم ہے، اور دوسرا اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں پچھلے کئی دنوں سے ایبٹ آباد سے اسلام آباد، وہاں سے پھر سرگودا، وہاں اسی مناسبت سے تخصص کے جو فی العقائد کے وہاں ساتھی ہیں ان سے بات ہوئی، انہیں لحاظ گمن صاحب والے ادارے میں، پھر وہاں سے فیصل آباد سیرہ اکیڈمی میں وہاں اساتذہ کے ساتھ، اور پھر اسی طرح ہی پیر محل، جنگ اور ٹوبہ ٹیکسم وغیرہ۔ تو انہوں نے جب حکم فرمایا تو میرے ذہن میں اچانک آیا کہ یہ جب قرآنی گشت ہے تو یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، چلیں اس میں جتنے احباب شریک ہیں تو میں اپنی گزارشات ان کے سامنے بھی رکھ سکوں۔ دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام سے نسبتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام پاک کی جو نسبتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کی لاج بھی رکھیں، اور لاج رکھنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف زاویے ہیں، لیکن ایک سب سے پہلا جو چیز ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شب و روز، دن رات ہم حرز جان اس کو بنائیں، ہم اس کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم جب کریں شب و روز، اور اس کے اندر اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنے والے بن جائیں، جس طرح اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ آپ کو، اے نبی، آپ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔
تو میں یہاں اپنے ہی اکابر کی ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں اسی آیت کے متعلق مطالعہ کر رہا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے بڑی بات لکھی. فرمانے لگے کہ یہ جو فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ترتیل کے مطابق قرآن مجید پڑھیے، چلیں میں اس سے پہلے ترتیل کا ذرا مفہوم عرض کر دوں. شیخ زہرا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ترتیل کی جب تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی کہ اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ ترتیل کے مطابق قرآن مجید پڑھی، تو ترتیل ہے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ایکسپلین کیا، اس کی جو وضاحت کی، تو وہ اس طرح کی کہ فرمایا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید الحروف و معرفت الوقوف کے ساتھ. اب اس کو سادے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھائی جو بھی حرف ہے قرآن مجید کا اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ ادا کریں. مزید وضاحت یعنی ہر حرف مخرج سے ادا ہو اور اس کے اندر اس کی تمام صفات کا لحاظ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جز اس کا کیا ہے؟ ومعرفت الوقوف، کہ یہ پتہ ہو پڑھنے والے کو کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کہاں سے اعادہ کرنا ہے، کہاں وقت مناسب رہے گا، کہاں وقت مناسب نہیں رہے گا. کہ یہ پتہ ہو اس کو کہ کہاں وقت کروں گا تو قرآن کا حسن دوبالا ہوگا، اور کہاں وقت کروں گا تو وہاں سے معنی خلط ملط ہو جائے گا، تفسیر ہی اس کی بدل جائے گی، یہ معلوم ہو اس سے. تو ورتل القرآن ترتیلا، جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں تو میں ابھی وہ اپنے بزرگوں کی بات عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیل کے بغیر پڑھا کرتے تھے؟ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کو اخذ کر رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں، تو کیا آپ اس کے بغیر پڑھا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے کائنات کے سب سے بڑے مجوید بھی آپ تھے، بہترین پڑھنے والے، آپ کی آواز بھی سب سے خوبصورت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرما کہ امت کو یہ قیامت تک ترغیب دی گئی ہے، اور آخر میں بطور تاکید کے ترتیلا مصدر کو ذکر کیا کہ یہ اس چیز کو ایسے ہی چھوٹا نہ سمجھنا، بلکہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت اس چیز کا بھرپور اہتمام کرنا. اور پھر ہوگا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے حسن القرآن زین القرآن باصواتکم. یہاں بھی میں آپ کے ذوق کے لیے ایک بات عرض کر دوں. آپ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر، تھوڑا ایک لمحہ کے لیے سوچئے. ایک حدیث مبارکہ ہے ان اللہ تعالی جمیل، اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اچھا، اللہ رب العزت خوبصورت ہے تو اللہ رب العزت سے جو کلام نکلا ہوا ہے وہ بھی خوبصورت ہے. اللہ رب العزت سے جو کلام نکلا ہوا ہے وہ کلام بھی خوبصورت ہے. اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم فرما رہے ہیں کہ زین القرآن باصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن مجید کو مزین کرو. اس لیے کہ جب تم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن مجید کو مزین کرو گے، یعنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے، تو قرآن مجید کا حسن اور دوبالا ہوگا. قرآن تو پہلے بھی خوبصورت ہے. تو اس میں امت کے لیے ایک کام تشکیل دے دیا گیا. دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھو ترتیل کے مطابق، تجوید کے مطابق، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی کوشش کرتا ہے ہمت کر کے وہ اپنی آواز کو، لہجے کو خوبصورت کر لیتا ہے، تو قرآن مجید کا حسن اور زیادہ دوبالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو یہ ہو گئی بالکل مختصراً انداز میں. ابھی ہم دوسری بات اس حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ آپ حضرات علماء ہیں، تو میں یہ عرض کروں کہ علماء کی کئی ذمہ داریاں ہیں. ماشاء اللہ تعالی آپ حضرات مستقل طور پر دین کی مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مختلف شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، جب ایک عالم کا تعارف کسی دوسرے جو
یہ جاتا ہے اور پر عیسائی کے سامنے، ٹھیک ہے، بدھ مت ہے اور لوگ ہیں، ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور یوں لفظ بولا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے عالم ہیں، اچھا اگر وہ یہ نہ سمجھا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مقتدا ہیں ان کے، یہ پیشوا ہے، مطلب یہ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یہ، تو جب ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے یہ بہت بڑے پروفیسر ہیں یا کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، اور جب یہ کہا جائے گا نا کہ یہ ان کو لیڈ کرتے ہیں تو وہ دوسرے فوری طور پر سمجھ جائیں گے۔ اور ابھی تو یہ چیز عمومی ہے نا، جو جس مذہب سے بھی تعلق ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عالم کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے، وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ جب دوسروں کے سامنے ہمارا اس زاویے سے تعارف کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ عالم، یہ مقتدا ہے، یہ پیشوا ہے، یہ دوسروں کی لیڈ کرنے والا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں اس میں بڑی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک وہ شخصیت جو مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا ہے، تو جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے یا وہ نماز پڑھائے، تو اس کی نماز اور اس کی قرآن مجید، جو نماز کے اندر قرآن مجید پڑھا جائے گا وہ قرات یا ویسے وہ قرات کرے تو وہ اس طرح ہو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، جس طرح اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، اور جس طرح اللہ رب العزت کو پسند ہے قرآن مجید سننا پڑھنا اللہ کو پسند ہے، تو کتنے زیادہ افسوس کی بات ہے، ایک مسلمانوں کا پیشوا ہے، ایک مقتدا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری 3 باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں کہ یہ علوم خاص طور پر علم تجوید اور اس کے متعلقہ دوسرے جو علوم ہیں جن کا یعنی تعلق قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ہے، ان کی ترویج کے لیے، ان کی میں اور جیسے ملک میں کئی کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالی علماء فوری حرکت کے جاتے ہیں، فوری طور پہ اس پہ مشاورتیں ہوتی ہیں، میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں، پوسٹیں چل جاتی ہیں، کئی سارے کام ہوتے ہیں اس میں، تو یہ بہت ہی قابل دید عمل ہے، قابل ستائش عمل ہے یہ کہ علماء الحمدللہ مختلف چیزوں کے، مختلف فتنوں کے دفاع کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اور مختلف چیزوں کے نفاذ کے لیے بھی علماء تیار رہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو کام ہے، اچھا جب وہ میٹنگ ہوتی ہے یا مشاورتیں ہوتی ہیں کوئی بھی، تو اس میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یوز کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، اور پھر خاص طور پر ہمارے نوجوان علماء اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام یہ اکابرین کی وراثت ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، اکابر ہمارا کام کا وہ ہمارے اکابر یہ کام کر گئے، انہوں نے یہ کام کیا، ایسے ایسے انہوں نے کیا، تو پھر یہ باتیں ہر میٹنگ کے اندر ہماری اور مجلس کے اندر یہ کہی جاتی ہیں تاکہ بیٹھنے والے سارے آپس میں اس چیز کو بخوبی سمجھیں کہ ہمارے اکابرین نے جو محنتیں کی ہیں ہم اس کو ادھورا کیوں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں تو اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ دیکھیے جس زمانے میں، میں زیادہ دور نہیں جاتا، جس زمانے میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی تھے، مولانا خیر محمد جلندری تھے، اور ہمارے بڑے بڑے حضرات، ٹھیک ہے، حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ترتیب اونچ نیچ ہے اس میں آپ حضرات محسوس نہیں کریں گے، ترتیب اونچ نیچ ہے، دیکھیں نا مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اور بعد کے جتنے حضرات ہمارے اکابر آئے، تو اسی زمانے میں، جس زمانے میں یہ حضرات تھے اسی زمانے میں کیا قرہ موجود نہیں تھے؟ قرہ کرام بھی موجود تھے۔ اب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیا اس زمانے میں قاری فتح محمد صاحب نہیں تھے؟ تھے نا، وہ بھی تھے۔ اچھا اسی طرح ہی اگر ہم تھوڑا سا اور توجہ کریں
हमारे बाद के जो हजरात हैं, तो कारी ज़ाहिर अहमद थानवी साहब, कारी सईद शहंशाह साहब रहिमहुल्लाह ताला, कारी शरीफ साहब रहिमहुल्लाह ताला, ये हमारे मारूफ नाम है। कारी अब्दुल मालिक साहब रहिमहुल्लाह ताला, पाकिस्तान बना तो वो हिंदुस्तान से लखनऊ से फुरकानिया, आलिया फुरकानिया जो था, वहां से उठकर वो यहाँ पाकिस्तान में तशरीफ ले आए और यहाँ हजरत टंडो आदम में इदारा कायम हुआ था शामुल हक थानवी साहब, टंडो अल्लाह यार, टंडो अल्लाह यार, टंडो अल्लाह यार में वो भी हजरत बिनोरी रहमतुल्लाह ताला भी वहां उस वक्त पढ़ाते थे, तो ये भी हजरात वहां थे। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तफसीर का वक्त नहीं है, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम जब कोई भी मसला होता है पाकिस्तान के अंदर, किसी चीज का निफाज का हो या दिफा का हो, तो हम कोई भी मीटिंग करते हैं तो उसमें हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि भाई अकाबिरीन हमारा इतना काम कर गए तो हम उनकी विरासत को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम भी ये काम करेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिन जिन अकाबिरीन का हम नाम लेते हैं, उसी जमाने के अंदर कुर्रा कराम भी तो मौजूद थे, वो इस फन के इह्या के लिए काम करते रहे, उसकी तरवीज के लिए काम करते रहे, तो वो भी तो अकाबिरीन में आते हैं, वो भी तो अकाबिरीन में है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी अकाबिरीन में से, उनका भी एक काम है जिसको मैंने और आपने जिंदा रखना है, जिसकी इह्या मैंने और आपने करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है हमने। ये तो मैंने पहले तजवीद की बात की ना, और अभी मैं उलूम किरात का थोड़ी सी आपके सामने बात कर रहा हूं, सिर्फ इह्या की बात कर रहा हूं। यहाँ एक और बात ऐड करता हूं, मौलाना मेरी तस्रीफ फरमाएंगे। हमने उलमा से बात सुनी है, फरमाते हैं कि किसी इलाके के अंदर, किसी बस्ती के अंदर, किसी इलाके के अंदर एक ऐसा आलिम दीन होना चाहिए, लोगों की जो तमाम जरूरियात, दीन की तमाम जरूरियात पूरी करने वाला हो। अगर कहीं कोई मसला पेश आ जाए तो वो उनकी रहनुमाई करने वाला हो। इसी तरह ही बंदा ऐसा होना चाहिए, एक बंदा ऐसा सुनता रहता था मैं 12 मरतबा। वो पिछले दिनों मुझे काफी अर्सा पहले मुझे वो कारी ताहिर रहमी साहब रहिमहुल्लाह ताला की जो बात कही गई है कि किसी एक इलाके के अंदर एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो कुरान की जो तजवीद का इल्म, और इसी तरह ही किराआत, किरात नहीं किराआत, ठीक है, और इसी तरह ही बकिया उलूम किराआत जो है जिनका अल्फाज के साथ ताल्लुक है, वो उनका इल्म भी बखूबी जानने वाला हो, कि वहां उस इलाके के अंदर अगर कोई आदमी कुरान में तहरीफ करता है और वो दूसरों को, आम लोगों को कहता है कि भाई ये किराते हैं, तो ये बंदा जानता होगा तो ये उनका दिफा करेगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। तो मैं सोचता था कि कहाँ ऐसी हद क्या है, मौलाना ताहिर रहमी साहब ने लिखा हुआ कि कम अज कम शरी मुसाफत जितनी सफर की बनती है, उस हदूद के अंदर एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं और आप सोचिए जरा, हम, मैं तो अभी कुछ चंद इलाकों से होकर आया हूं ना, कि मैं तो वो भी बात अर्ज कर देता हूँ बतौर तरगीब के। साहब मैं पीर महल था, अच्छा, टोबा टेक सिंह था, ये कई इलाकों से, हमारे ये इलाके बहुत मारूफ है। कमालिया में मैं था, अच्छा, और जंग में भी गया मैं। तो मैं साथियों से पूछ रहा था कि यहाँ कुछ साथी ऐसे हैं जो किरात पढ़े हों, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा उसकी तरवीज की कोई सूरत बनी, उसकी तरवीज की, चलो आप ये कहें कि वो बहुत ऊंचा काम है, तो मैं इस बात पे आता हूं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां तजवीज की भी कोई म्यारी दरसगाह नहीं है, तो वो उलमा ने फिक्र करनी है। तालिब इल्म वहां उस इलाके के अंदर बहुत बासलाहियत है, वो सलाहियत उसके अंदर इतनी है कि अगर उसको उसी इलाके के अंदर एक बेहतरीन उस्ताद मुजव्विद मिल जाता है जो उसका कुरान मजीद बेहतरीन बना देता है, चंद सूरतें नहीं बल्कि पूरा कुरान मजीद, तो उससे कितना बड़ा फायदा होगा। वो कल को कईयों को पढ़ाएगा, वो मसाजिद में उसका बेहतरीन माहौल पैदा करेगा। अगर उस इलाके में नहीं मिलता और वो उसी इलाके में आगे दरस निज़ामी का काम वो शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर वो जो सलाहियतें थी जो आगे निखरनी थी, वो वहीं की वहीं दबके रह जाएंगी, उससे उम्मत को फायदा नहीं हो सकेगा। 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले नहीं, बल्कि अक्टूबर के बिल्कुल एंड में मेरा
तकरीबन 5 अक्टूबर के एंड में मुजफ्फराबाद और कश्मीर के कुछ इलाकों में मेरा जाना हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये देखने में आया कि मुख्तलिफ जगहों पर मकतब तालीम और कुरान के सिलसिले के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर दरसगाहें कायम हैं। तो मेरी मुजफ्फराबाद के उलमा से हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने शफकत फरमाई, उन्होंने ही तरतीब बनाई। उनके हुक्म पर 55 उलमा तकरीबन जय्यद उलमा इकराम और मेरे से बड़ी उम्र के भी वहां जमा हो गए। तो मुझे बड़ा डर भी लग रहा था, जैसे आप रात से गुफ्तगू करने में डर लग रहा है, तो उनसे भी मुझे बड़ा डर लग रहा था मैं कहाँ से वो बात शुरू करूं। और अल्लाह ने बात शुरू करवा दी। तो आखिर में मैंने कहा कि चलो अब चलें, अब हम मिल के ना फिक्री बात करते हैं बतौर मुज़ाकरे के। तो मैंने अर्ज किया कि पूरे मुजफ्फर, मैंने कहा मरी से लेकर, मरी तो खैर पंजाब में आता है, लेकिन मैंने यूं कहा कि मरी से इधर का इलाका जितना भी है ताओबड़ तक, और फिर दूसरी तरफ श्रीनगर रोड जितने भी हैं, तो मैंने कहा आप सब रात बताइए कि किसी इलाके में कोई एक किरात की दरसगाह है। तो सब उलमा इस बात पे वो फरमा रहे थे कि नहीं है। तो मैंने फिर अर्ज किया कि कोई म्यारी तजवीद की दरसगाह, उन्होंने बताया कि 1-2 जगह शुरू है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह हमें कराची में या और शहरों में हमें ये चीज मिल जाती है। तो फिर मैंने उन सब हजरात से कहा कि किरात की दरसगाह नहीं है। जब आलिम का लफ्ज मेरे और आप पर बोला गया, शुरू में अर्ज किया, इस तरह आलिम एक मुख्तलिफ फितनों के हवाले से आगे वो क्या कहते हैं जी, सदे सिकंदरी बनता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजों के एहया भी करता है। तो इसी तरह ये भी एक मुस्तकिल शोबा है, करना इसके एहया के लिए फिक्र करना, इसको सीखना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये मिटता चला जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जितना मेरा इरादा था बात करने का, और बतौर आप हजरात से, वो पंजाबी में कहते हैं कि तरला मिन्नत करना, ठीक है, तो उस जाविये से मैंने आप हजरात के सामने ये चंद गुजारिशात की हैं कि हम अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से, ठीक है, इन उलूम की तरफ हम तवज्जो करें। अगर आप मसरूफ हैं, अपने अपने शोबों में लग चुके हैं, तो मेरी अर्ज ये है, आपके दोस्त अहबाब होंगे, आपका भाई है, आपका कोई कजन है, कोई और है, आप उसको तरगीब दे सकते हैं कि भाई आपके अंदर सलाहियत है, आपकी जुबान बड़ी साफ है, आवाज भी अच्छी है, आप ऐसा कीजिए, कोशिश करके ये उलूम सीख लीजिए, आप इनकी तरफ तवज्जो कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप सब हजरात ने इरादा फरमा लिया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, आपको, सबको कुरान मजीद के सही मानों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और मरते दम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर किस्म के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? हजरत दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिम के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ मेरा मालिक है खालिक, मुजाहिदीन, अल्लाह हमारी तरफ से हमारी तमाम मसातिज़ करम जिनसे हमने कायदा पढ़ा, हिफ्ज़ किया, दरसंदामी के असबाब पढ़े, जो जो, और इसी तरह ही हमारे वालिदैन, इसी तरह ही हमारे मशाइख, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से सब हजरात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। जितने लोगों ने जिस जिस शोबे में जो जो दीन की खिदमत सर अंजाम दी है, ऐ अल्लाह उन सारी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खालिसतन अपनी रजा के लिए दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिक खालिक, हमारे जितने उलमा इस कोर्स के अंदर शरीक हैं, ऐ अल्लाह इनके इल्म अमल के अंदर बरकतें अता फरमा।
ان کے اساتذہ کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام جائز نیک حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے پوری فرما دیجیے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاء اللہ جی، شکریہ آپ حضرات کا حوصلہ افزائی کا۔ ماشاء اللہ حضرت نے بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی، حضرات کے تاثرات آ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔